میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شاعر اعلی آبا جناب سید عقیل محسن نقوی سے۔ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ۔ بہت بڑا اجتماع ہے، بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول ہو، مقبول ہو۔ جتنی جائز مرادیں، مقاصد، دعائیں آپ کے ذہان میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ بس چند فکرے فضیلت آل محمد کے اور ذکر مصائب، وہ بھی صرف اور صرف مجلس کی تکمیل کی خاطر، کیونکہ کل سے پھر شاید فضائل نہیں پڑھے جائیں گے۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے ہم شکل پیغمبر آئے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے ہم شکل پیغمبر آئے، اور فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں اکبر ہوں کبریائی کا، مظہر ہوں جان لو۔ تبرک کے لیے تاکہ مجلس مکمل ہو سکے۔ 9 لاکھ کے سامنے شہزادے کا خطاب، زمین و آسمان، شرق و غرب پہ سکتا، پیغمبر کا لہجہ، پیغمبر جیسی گفتگو، پیغمبر کے نقوش، پیغمبر جیسی چال، پیغمبر جیسا کردار۔ فرماتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان میں کون ہوں۔ اکبر ہوں کبریائی کا، مظہر ہوں جان لو۔ فرزند شاہ آگ سے 72 ہوں جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو۔ میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ بڑا عجیب فکرہ شہزادے نے فرمایا، پتہ نہیں وہ کس معیار پہ پڑھنا چاہیے، میرے پاس وہ معیار نہیں ہے، میں صرف مصرع پڑھ رہا۔ 9 لاکھ پہ سکتہ چھا گیا پیغمبر کا لہجہ سن کے۔ 9 لاکھ سہم گئے پیغمبری کا لہجہ سن کے۔ تو شہزادے نے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا۔ حسین آپ کو سکتے 18واں برس علی کے جلال کا۔ فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ کبھی سوچا کرو 25 سال علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کوئی وجہ ہوگی کہ 25 سال علی نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔
تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ کسی نے کہا جی بغیر تلوار کے بھی لڑا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ اللہ آپ کو سلامت ہے، حسین آپ کو عزت ہے۔ میں یہاں دعا لینے کے لیے آتا ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں پہ بڑا یقین ہے اور آپ بہت اچھا سنتے ہیں۔ مجھے 5واں 6واں سال ہے یہاں پڑھتے ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے مایوسی نہیں۔ میں یہاں کی روحانیت کا بڑا قائل ہوں، یہاں کی تہذیب کا بڑا قائل ہوں۔ ظاہر ہے محنت بزرگوں کی ہے جنہوں نے یہ تہذیب یہاں پہ وضع کی، یہ ان کی محنت ہے نا، کئی پشتوں سے محنت ہے جس نے اس تہذیب کو رائج کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم سے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا جی بغیر تلوار کے کیسے لڑا جاتا ہے؟ جو سمجھ لے گا وہ بولے گا۔ فرماتے ہیں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو۔ پھر سن لو ایک دفعہ، توجہ آپ کی مکمل نہیں تھی۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو۔ تم ہو کیا؟ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ میں 18 سال کے علی کا 9 لاکھ سے رجز پڑھ رہا ہوں۔ یہ رجز ہے جو بادشاہ نے پڑھا ہے۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو۔ تم ہو کیا چیز 9 لاکھ کیا ہوتے؟ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے چھاڑ دو، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دو، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ اللہ تمہیں زندگی دے، آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کا آباد رکھے۔ چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ میں بسم اللہ چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی۔ آخر میں جو بات ہے، ساری باتیں ایک طرف، یہ مصرے مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے، خوبصورت اتنے ہیں، بادشاہوں کے عطا ہے۔ خبردار کیا 9 لاکھ کو خبردار، اور جس رنگ میں کیا یہ پتہ نہیں بھیک بادشاہوں نے مجھے دے دی۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ میں لڑنے آیا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو نوکری ہو گئی، کیونکہ مجھے وقت کے امام نے حکم دے کے بھیجا ہے۔ 2 ہستیوں کو بادشاہ حسین نے حکم دے کے کہا تھا، ایک شہزادہ قاسم اور ایک علی اکبر، کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، بڑھ بڑھ کے۔ جب ہم شکل پیغمبر جا رہے تھے تو بلایا، اکبر اسے باپ کا نہیں، امام وقت کا حکم سمجھنا۔ میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے قلب لشکر، اول سے آخر تمہاری تلوار پہنچے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کیوں؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا، اگر میرا محبوب لڑتا۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، اللہ آباد رکھے۔ سلام ہے آپ کے عقیدوں، مولا آپ کو آباد رکھے، دعا چاہیے آپ۔ اگر میرا محبوب لڑتا، میں آپ کو سلیوٹ پیش کر رہا ہوں، تو کیسے لڑتا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا؟ فرماتے ہیں غور سے دیکھ لو، میں لڑنے آیا ہوں، اگر تمہیں اپنی تعداد پہ ناز ہے تو پھر بھی ذرا خبردار رہو۔ اور کیسے خبردار کیا؟ فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، جو تھکا ہوا ہے اس کا میرا ذمہ نہیں۔ مصرع میں وہ پڑھ رہا ہوں جو دل پہ نقش ہو جائے گا۔ فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو،
اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. میں اول سے آخر بات کر رہا ہوں جہاں تک میری نگاہ ہے. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. اللہ آپ کا آباد ہو. دو لاشوں کو بڑی مشکل سے اٹھایا حسین نے. اس لیے فرمایا رویا کرو مجھ پہ. کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کبھی اکبر کی برچھی نکال کے رویا, کبھی عباس کا بازو اٹھا کے رویا. میں نہیں بتا سکتا اصغر کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے کتنا رویا. میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بتا سکوں. بس اتنا پڑھ سکتا ہوں, اکیلا زہرا کا بیٹا اصغر کی کعبہ بناتے ہوئے رو رہا تھا اور مولا ہنس رہا تھا. ہم پاگل نہیں ہیں جو حسین کو روتے. کائنات کا انوکھا غریب ہے حسین. گھر میں ایک موت ہو جائے سالوں گھر نہیں سنبھلتا. دو پہر ہوتے کتنے, 71 جنازہ اٹھایا حسین نے. 8 محرم ہے, 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. نہ میں روکوں گا نہ منت کروں گا. جو جہاں بیٹھا ہے جیسے دل چاہے ویسے روئے. لیکن اتنا گریہ تمہارا بلند ہو کہ سیدہ راضی ہو جائے. بڑی قبولیت والی عزاداری ہوتی ہے بنگلہ سعدآباد میں. پتہ نہیں کتنی محنت لگی ہوئی ہے سعدآبادی پہ, میں بتا ہی نہیں سکتا. میرا دل چاہتا ہے آج میں تجھے اس کے مصائب سناؤں جس کو تلاش کرنے میں حسین کو بڑی دیر لگ گئی. جنازہ ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگتی. جنازہ ڈھونڈنے میں کہاں دیر لگتی. بڑا وقت لگ گیا حسین کو قاسم تلاش کرنے میں. اپنے وقت میں چھوڑوں گا, کوئی زیادہ نہیں پڑھنا. شہزادہ قاسم کی یتیمی کی وہی عمر ہے جو بی بی سکینہ کی. 4 سال کا تھا جب یتیم ہوا. کائنات کا واحد امیر ہے جس نے باپ کا جنازہ قبرستان سے واپس آتے دیکھا. میں بہت بڑا فکرہ پڑھ گیا ہوں, گھر جا کے سوچئے گا. کائنات کا پہلا امیر ہے جس نے باپ کا جنازہ قبرستان سے واپس آتے دیکھا. کیا سال بتایا میں نے یتیمی کا؟ 4 سال. جب دیکھا نا باپ کے جنازے میں تیر لگ گئے, یتیم ہو گیا شہزادہ. اس فکرے پہ پتھر بھی رو پڑے, پتھر. ٹھیک 4 دن بعد چچا غازی کے سامنے آیا اور رونا شروع کیا. اب الفضل عباس نے بھتیجے کو اٹھایا, منہ چوما. قاسم گھبرا نہیں. چچا میں کچھ مانگوں؟
بیٹا تو ہمیں بہت پیارا ہے، جو چاہیے میں لا دوں۔ چچا مانگ رہا ہوں، انکار نہ کرنا۔ قاسم کہنا کیا کہنا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یوں ہاتھ جوڑ کے 4 سال کا بچے نے کہا چچا مجھے جنگ کب سکھائے گا؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں جن پہ کام طاری ہو گیا۔ چچا مجھے جنگ کب سکھائیں گے؟ قاسم ابھی آپ چھوٹے ہیں، تھوڑا بڑے ہو جائیں تو ہم سکھائیں گے آپ کو۔ چچا مجھے بڑی جلدی، 8 محرم میں پہلے کہا ہے میں کوئی نظر نہیں کروں گا۔ چچا مجھے بڑی جلدی ہے۔ قاسم کیوں جلدی ہے؟ مر جاتا نہ پڑتا۔ چچا جب میں مدینے کی گلیوں میں جاتا ہوں نا، مجھے وہ لوگ ہنس کے دیکھتے ہیں جن نے میرے بابا کو تیر مارے تھے۔ سر چکا لے گا وہ بندہ جسے آج بھی آنسو نہ آ سکتا۔ چچا مجھے جنگ جلدی سکھائیے گا۔ قاسم ہم ہیں نا، میں ہوں، وقت کا امام ہے۔ جو امام حسن کی زوجہ ہیں بی بی ام فروہ، تاریخ کہتے بہت کم کلام کرتی تھی، بہت کم بولتی تھی بی بی نے پوری زندگی امام حسین سے صرف 3 مرتبہ گفتگو کی۔ ملکہ حیا ہے، 3 مرتبہ۔ پہلی بار جب وارث کے جنازے میں تیر دیکھے، امام حسین کے سامنے آ کے فرماتی ہیں مدینے میں جنازوں کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے۔ میرے بزرگ ہیں، میرے حق میں دعا کریں گے، میں تھوڑا سا پڑھ لوں گا۔ دوسری بار میں تیرا ذہن تیار کر رہا ہوں۔ دوسری بار کب بات کی؟ 28 رجب 60 ہجری۔ تیاری ہو گئی، بی بی کو اطلاع ملی حسین سفر میں جا رہے ہیں، خاندان کے کافی لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ بڑا غربت، بڑا فکرہ ہے، مجھے معافی دیجیے گا۔ 4 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے نا وہاں نہیں جہاں مولا کھڑے تھے، آہستہ سے فکرہ کا مولا ہم نے سنا ہے آپ سفر میں جا رہے ہیں۔ اماں کہہ کے بلا دیتے جی اماں ہم جا رہے ہیں۔ اچھا مولا ایک منت کرنی تھی، ہمیں ساتھ لے جائیے گا، ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ تو شرم کر کے رویا ہے۔ فکرہ بڑا غریب فکرہ پڑھا ہے میں نے، غربت سے لبریز فکرہ ہے، باہر تک میری نگاہ ہے۔ شرم کر کے نہ رونا، حسین کا واسطہ 2 دن کا مہمان ہے، زہرا کا بیٹا، مولا ہمیں نہ چھوڑیے گا۔ بس تیسرا فکرہ سنو اور اس کے بعد میں مقتل پڑھتا ہوں شہزادے کا۔ احرام ٹوٹ گئے، بی بی خاموش ہے۔ 2 محرم کو خیمے لگے، بی بی نہیں بولی۔ 7 کو پانی بند ہوا، بی بی نے کلام نہیں کیا۔ آ گئی شب عاشور۔ شب عاشور میں جب چراغ بجھایا گیا تب جانتے منظر کیا تھا؟ صدر کرسی پہ حسین ہے، میں اپنے بزرگ سے دعا لوں گا اس فکرے پہ، دائیں زین العابدین کھڑے ہیں، بائیں مولا عباس کھڑے ہیں۔ صحابیوں کی نگاہ 2 علیوں پہ، اور حسین رو رو کے کہہ رہے ہیں کل عصر کے وقت میں نے مر جانا ہے۔ میں کہوں گا سر جھکائے گا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے، جھکنا فکرہ کوئی نہیں۔ کل عصر کے وقت میں نے خنجر کے نیچے ذبح ہو جانا ہے، کل شام تک میری بہنوں کے خیمے جل جانے ہیں۔ عباس کا جسم کانپ رہا ہے، اس لیے کہا کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ سب نے مل کے نا عباس اور زین العابدین کو دیکھا،
دو علی دائیں بائیں کھڑے تھے. حسین اٹھے. آبادی میں جانتا ہوں تم کیا دیکھ رہے ہو, لیکن غور سے سن لو, اس نے لڑنا نہیں, اسے اجازت نہیں دوں گا. میں نے چپ کر کے مقتل سجانا ہے, اس نے جانا ہو چلا جائے. میں نے بیعت کا بسم اللہ یہ حق. واہ بھائی واہ, میں سمجھے تھک گئے ہو. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا. فوراً امام حسین نے فہرست سنائی شہداء کی. عباس کا نام لیا, اکبر کا نام لیا. اس فکرے کی حرمت ہے, اس فکرے کی حرمت کے لیے ہائے کیجئے گا. عباس کا نام لیا, اکبر کا لیا. نام پڑھتے 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 یا علی, آہستہ سے کہا میرا بیٹا اصغر بھی شہید ہوگا. حسن کے بیٹے نے فکرہ سنا. 13 سال کے شہزادے نے آستینیں چڑھائی, چچا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. چچا اصغر شہید ہوگا؟ آوازی ہاں قاسم. چچا ہماری موجودگی میں فوجیں خیموں میں آئے گی؟ کہا نہیں قاسم, جلال پہ تھوڑا بہت ضبط کر, میں پانی پلانے خود لے جاؤں گا. رات کو پہرے پہ ہیں 3 ہستیاں, حضرت عباس, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم. اچانک جو تیسرا حصہ تھا رات کا شب عاشور کا, وہ امام حسین نے خیموں کا چکر لگایا. یہاں سے مسائل شروع کر رہا. خیموں کو دیکھتے دیکھتے ایک خیمے کے قریب آ کر رک گئے. غربت بھرا منظر تھا. ایک سفید سبری بی بی ہے جو مٹی پہ لکیریں کھینچ رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے مولا حسن کاش آپ ہوتے نا, مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی. کل ہے امتحان کا دن, میرا بیٹا ایک ہے, میں نے مشکل سے پالا ہے, میں چاہتی ہوں یادگار قربانی ہو. کوئی ہوتا تو قاسم کو میرے پاس لے آتا, اسے میں سمجھاتی. حسین 2 مرتبہ بیٹھے پھر اٹھے, وہاں آئے جہاں قاسم تھا. قاسم پہرا چھوڑ جا ماں کے پاس. بولا خیر ہے, آوازی ماں کو سلام کرنے جا. اب جو شہزادہ آیا, میں نے اس سے بڑا مسائل پڑھائی کبھی نہیں. شہزادہ آیا, ماں نے کہا میرے سامنے بیٹھ. شہزادہ بیٹھا, اما حکم کر. آوازی قاسم میں بیوہ ہوں, تو یتیم ہے. میں بیوہ ہوں, تو یتیم ہے. میں بیوہ ہوں. اما تو حکم کر, کل تیرے چچا کا امتحان ہے, تیرا بابا ہوتا مجھے پریشانی نہ ہوتی. وعدہ کر کل یادگار قربانی دے گا. کل جب تیری لاش آئے تو دنیا کو پتہ چلے کہ کوئی قربان ہوا ہے. 4 قدم پیچھے آ گیا. اماں لاشیں اوروں کی آئے گی, میری تو بس کچھ نشانیاں آئے گی, پہچان لینا. لاشیں اوروں کی آئیں گی. بھائی کو پانی پلائیں ذرا, تھوڑا سا گرمی بہت ہے, پانی پلا دیں, مہربانی کریں, تھوڑا سا پانی بھیج دیں. میں ڈر گیا ہوں, بھائی کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی. سانس لے لو, سانس لے لو, تھوڑا سا سانس لے لو. پانی پلائیں بھائی کو. اگر تھوڑا سا باہر چلے جائیں ہوا میں تو زیادہ بہتر ہے. مر کوئی نہیں جاتا, زندگی فنا ہے. اس غم میں موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں. تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جا. اللہ کوئی غم نہ دے, مولا زندگی کرے, مولا اس سے زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائے ماتم کی. ہائے ہائے, اما لاشیں اوروں کی آئیں گی. نہیں, تیرا دھیان ہٹ گیا. ہوا میں بٹھائے, ہوا میں. ہائے ہائے, میں بسم اللہ کروں. بس آپ دیکھنا مجھے, تاکہ مسائل کی حرمت قائم رہے. اسے سنبھالنے والے ہیں, وہ نہیں سمجھا. اسے پانی پلانے والے ہیں,
وہ حسین کی بیٹی تھی جسے کوئی تماچا مارتا تھا، ہاں کوئی چھینکیں دیتا تھا، جو رو رو کے کہتی تھی چچا عباس اب مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا۔ ماتمی ہے نا، پانی بھی پلا دیا، حوصلہ بھی دے دیا، اسے سنبھالنے والے موجود ہیں۔ صبح ہو رہی تھی عاشور کی صبح ہو رہی تھی، یاد ہی 3 ہستیاں، مولا عباس، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عباس نے کہا اکبر تو نے سنا تھا رات جو میرے امام نے کہا کہ عصر تک میں مارا جاؤں گا، شام تک خیمے اجڑ جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ کیوں چچا؟ فرماتے ہیں نہ رہوں گا نہ اجڑتا دیکھو۔ ہاتھ جوڑے علی اکبر نے، نہ چچا تو میرے کمر کی، میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ چلے گئے تو میرا بابا ضعیف ہو جائے گا، میں بیٹا ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنا ماتم ہو گیا اس فکرے پہ، سینے سے لگایا اکبر دوبارہ نہ کہنا، یہ نہ ہو تیرے پالنے والی سن دے، نہ اکبر تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور ہے، تو جائے گا تو اندھیرا چھا جائے گا۔ جیسے ہی 13 سال کے قاسم نے فکرے سنے، یوں ہاتھ جوڑے، چچا نہ آپ جائیں گے، بھائی اکبر نہ آپ جائیں گے، آپ جائیں گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے تو نور ختم ہو جائے گا، قاسم پھر کون جائے گا؟ فرماتے ہیں میں یتیم ہوں، میرے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ کسی کا نور گم ہوگا، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ پتہ نہیں چچا مجھے اٹھانے بھی آئے گا یا نہ بھی آئے گا تو میں سو جاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ اور پڑھنا ہے۔ بنی ہاشم کا پہلا شہید، میں نے قبلہ سے دعا لی ہے، آج کی مجلس بنگلہ اسد آباد والوں تمہیں بھولے گی نہیں۔ موت کا بازار گرم ہوا، ایک دہشت گرد نے زہرا کے گھر پہ حملہ کیا، جو حیران ہو کے سن رہا ہے اس کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو آیا ہی ماتم کرنے ہے کہ پھرسا دے گیا ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک دہشت گرد نے کثیر فوج کے ساتھ فاطمۃ الزہرا کے گھر پہ حملہ کیا، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ بنی ہاشم کا پہلا شہید شہزادہ علی اکبر، خیمے میں لاش آیا، بیویوں نے ماتم کیا، قاسم نے دیکھا ماں نظر نہ آئی، قاسم رویا، پتہ نہیں اماں کہاں ہے، ماں کے خیمے میں آیا، ماں کی چادر کھلی ہوئی ہے، ماں ماتم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے واہ غربت تھا، آوازی اماں ہم اجڑ گئے، اماں بھائی اکبر زیر سے اتر گئے، اماں اکبر کو مرچی کھا گئے، اماں تجھے پتا ہے میرا چاچا مشکل سے اکبر کی لاش اٹھا کے آیا ہے، بیوی ماتم کر رہی ہے، اماں آنا خیمے چلے، آوازی کیسے جاؤ، اکبر مارا جائے، تو ابھی تک زندہ ہے، تیری لاش کب آئے گی، میں کب تیرے خون سے اپنے سفید بال رنگین کر کے زہرا کے سامنے سرخرو ہوں گی۔ اماں میں 9 مرتبہ چچا کے پاس گیا ہوں، چچا نہیں بھیجتے، کہتے تو حسن کی طرح دکھتا ہے، تو حسن کی طرح بولتا ہے، اچھا یہ بات ہے، پھر میرے قریب آج کی نہیں اٹھا، قاسم نے آج کی اٹھتی، تعویذ باندھا تھا امام حسن کا
قاسم نے اڑ دی جنہوں نے ماتم کرنا سننا گریبان چاک کر قاسم نے کیا ہاتھ پکڑا چلی وہاں جہاں حسین بیٹھے تھے حسین طرف پہ کہ ماں آ رہی ہے اور بیٹے کو کفن پہنا کے آ رہی ہے. آواز ہی مجھے بلا لیا ہوتا. آواز ہے یہ یتیم ہے اسے میدان کا بھیجے گا اپنا بیٹا مروا کے بیٹھا ہے اسے کب بھیجے گا میں بیوہ ہوں. بسم اللہ. یا علی یا علی اسے کیسے بھیجو؟ حوصلہ گرمی بہت زیادہ ہے اسے کیسے بھیجو؟ ادھر دیکھتا ہوں حسن یاد آتا ہے یہ بولتا ہے حسن یاد آتا ہے. کہا یہ ایک وصیت ہے آپ کے بھائی کی. امام حسین نے وصیت دی آنکھوں میں لگا دی بوسہ دیا. لکھا ہوا تھا جب کبھی مشکل وقت آئے میرے قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا. فرماتے ہیں عباس ہم اجڑ گئے. ایک رات کا دور ہے قاسم تیری مرضی جیسے بھی سن. اب مقتل پڑھنے کے قریب آ گئے. تیار کروایا حسین نے امام آباد حسین نے. جو لڑیاں بچ گئی تھیں انہیں سہرے کی طرح چہرے پر ڈالا. ہو سکتا ہے کوئی ترس کھا لے. قاسم جب جانے لگے اب یہ فکر سمجھنا ضرور ہے. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کا گریبان چاک کیا. ماں نے پوچھا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا عرب میں جس کا گریبان چاک ہو پتہ چل جاتا ہے یہ یتیم ہے. ہو سکتا ہے اسے یتیم سمجھ کے امت کو ترس آ جائے. شہزادہ زین میں بیٹھا بیویوں نے ماتم کیا. عباس کی طرف قاسم نے دیکھا. آواز ہی قاسم گھبرا نہیں میں تیرا استاد ہوں میں تجھے بتاؤں گا لڑنا کیسے ہے. مقتل میں قاسم آیا. ماں خیمے کے دروازے پہ ہے عباس کیلے پہ ہے. چچا کیا کرو؟ آوازیں چار بیٹے آئیں گے عرصہ کے. ایک کو ہوا میں اچھالنا ایک کو قتل کرنا ایک کی قتل اڑانا ایک کو درمیان سے کاٹنا. قاسم نے تعمیر کی. اب ارزق نے دیکھا میرے چاروں بیٹے ایک 13 سال کے شہزادے نے مار ڈالے. یہ خود میدان میں آیا. عباس نے انگرائی تھی. حسین نے کہا کیا ہوا؟ مولا 13 سال کا میرا کب سے شہزادہ ہے 1000 آدمی کا تنہا مقابلہ کرنے والا قاسم کی. آج مجھے بھیج یہ بتاؤ جنگ ہوتی کیا ہے؟ گرمی بہت گرمی کی وجہ سے ہو گیا. بھائی کی حالت دیکھ کر ہو گیا. عرصہ کا آیا میدان. حسین آئے بیویوں میں فروا کے پاس. فرماتا شہادت ہمارا غصہ ہے. ایک سے مغلوب ہونا ہماری روایت ہے. تیرا بیٹا مشکل میں میرے نانا کی حدیث بیٹا مشکل میں ہو تو ماں دعا کرے. بیوی نے سفید بال کھولے رو کے کہا اور یعقوب کو یوسف ملانے والا میرے قاسم کی حفاظت فرما. قاسم نے عباس کو دیکھا. آواز زین پر کھڑے ہو کے بات کیا. قاسم نے بات کیا جگر سوال میں آ گیا مسائل پہ. قاسم نے وار کیا اور زنگ ٹکڑے ہوا. عمر ابن صاحب کا جب پاگل ہو گئے ہو یہ ہاشمی کھول ہے ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے. اگر اسے اتارنا ہے تو گھیر کے مارو. چاروں طرف سے فوج نے گھیرا. پہلے پتھروں کی بارش ہوئی. عباس کو دیکھتا رہا. پھر تیروں کی بارش ہوئی. عباس کو دیکھتا رہا. جب 4000 تلواروں نے
حوصلہ حوصلہ ایک لمحے تھوڑا کنٹرول کرو ایک لمحے آخری فکرہ پڑھتا نہیں پڑھ سکتا آخری فکرہ پڑھتا جی نو کرا 4000 تلواروں نے اللہ اکبر قاسم کو گھیرا کوئی سر پہ لگی کوئی بازو میں لگی کوئی سینے پہ چلی چچا آپ کیا کروں کہا اللہ کے حوالے مجھے نہیں معلوم بڑی جلدی اٹھا حسین بڑی جلدی آئے لیکن قرآن کی قسم جتنی بھی جلدی آئے دیر ہو گئی جب حسین پہنچے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ چکے تھے بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے تھے قاسم نظر نہیں آ رہا تھا حسین ڈیلے میں چلے آواز قاسم کہاں اترا ہے آیا بچہ ہے کام سے بچہ ہے بٹھا دو بہتر ہے آگے نہ پڑھو پڑھو بادشاہ جی پڑھ دو آگے ایک فکرہ پڑھ دو گا میرے باپ کی جگہ پہ میں نے کہا ایک فکرہ پڑھ دے حسین کی کیا حالت کیا حالت ہوگی حسین تم بتاؤ کیا حالت ہوگی غربت کا مارا ہوا ٹیلے پہ کھڑا ہوا قاسم جواب دے کوئی جواب نہیں پھر مشرق کو چلے قاسم کربلا کا غریب بلا رہا ہے اب سینہ پیارا نہ کرنا آواز نہیں آئی قاسم بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بلا رہا ہے آواز نہیں آئی قاسم پیاسے کی آواز ہے کوئی آواز نہیں اب حسین بلندی لے چلے لہجہ بدل دیا